وعلیکم جی، آج ہم موجود ہیں محترم جناب اشفاق امان صاحب کے پاس۔ اشفاق امان صاحب واٹر بورڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پیپلز لیبر یونین کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے جو پوچھا کیریئر کا آغاز، تو 1987 میں نے یہ اپنا مبارک ادارہ جو ہے اس کو جوائن کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے اسی ادارے سے ہمیں بہت زیادہ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازا، اور چونکہ یہ پیشہ بھی ایسا مبارک پیشہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کراچی شہر کے دور دراز علاقوں میں اس کی یہ نعمت اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہم اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ پھر اس کے بعد وہ سیوریج کی صورت میں اس کو ہم ٹریٹمنٹ کرا کے پھر اس کے سمندر میں واپس بھیجتے ہیں، اور اس طرح یہ آغاز ہے۔ اور باقی رہ جاتا ہے جہاں تک معاملہ ادارے کا، میرا چونکہ تعلق کے پیپلز لیبر یونین سے تعلق ہے، میرا جو شہید بی بی بینظیر کی بنائی ہوئی یہ یونین ہے، جو پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی آپ کہہ لیں، انہی کی ایک ذیلی برانچ کہہ لیں، اسی کا حصہ کہہ لیں، پیپلز پارٹی کا انہی کی ذیلی تنظیم ہے یہ۔ بالکل اس کو شباب تک پہنچانے والے اور اس کے پھلنے پھولنے میں کردار ادا کرنے والے وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں جناب سید محسن رضا صاحب، جن کی قیادت میں آج پیپلز لیبر یونین ماشاءاللہ ادارے میں کوئی تقریباً 3,500 سے اوپر لوگوں کے گھروں میں خوشیاں بانٹنے کا باعث بنی ہے۔ وہ بلا رنگ و نسل، بلا تقسیم مذہب یا کسی فرقے کے سید محسن رضا نے یہ پروموشن کرائے۔ البتہ اس میں ہمارے آپ کہہ لیں ہر دل عزیز ہمارے جو چیئرمین ہیں سید ناصر علی شاہ صاحب، پھر ہمارے جو وائس چیئرمین ادارے میں سید نجمی عالم صاحب، ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر میں سلام کرتا ہوں ان انتظامیہ کی ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے اس میں اپنا اپنا دامِ درمِ سخن جنہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر آپ کے چینل کی وساطت سے ہی ان لوگوں کو پھر میں پیغام بھی یہ دینا چاہتا ہوں جن کے پروموشن ہوئے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور اس مبارک مہینے میں جب کہ رحمت اللہ عالمین کی ولادت باسعادت کا مہینہ، یہ بھی انہیں مبارک ہو، ساتھ میں ان کے پروموشن بھی مبارک ہوں۔ اور میں انہیں امید بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ جو ہمارے بھائی رہ گئے جن کا پروموشن نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ہماری جو ڈی پی سی 2 ہوگی اس میں ہم دوبارہ ان کو موقع دیں گے، اللہ نے چاہا جو رہ گئے ہیں لوگ انشاءاللہ وہ بھی پروموٹ ہوں گے۔ پھر آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگوں نے یہ ٹرک کی بتی جس کو کہیں اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے بھائی واٹر بورڈ کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، جبکہ ادارے کی اپ گریڈیشن کے لیے لوگوں کو مزید سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے ابھی جو موجودہ ہمارے سی او صاحب آئے ہیں، جو ایم ڈی بھی کہہ لیں ان کو، تو وہ سی او صاحب بھی کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا، نہ گورنمنٹ آف سندھ کا کوئی ارادہ ہے، بس کچھ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا کہ جی پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پرائیویٹائز تو اس ادارے کو کیا جائے گا جو کہیں پر ڈیفالٹ کر رہا ہوگا، جو ہماری سیلریز ہیں، جو ہم اپنے پینشنرز کو جو پیسہ دیتے ہیں، پھر ہمارے کنٹریکٹرز ہیں جو خدمت کرتے ہیں دن رات ادارے کی، جگہ جگہ کبھی لائنیں لیک ہوتی ہیں، کبھی گٹروں کا پرابلم آتا ہے، سیوریج کا پرابلم آتا ہے، تو ان کو پیمنٹیں کرنے کے بعد بھی اللہ کی مہربانی سے ادارے کو کسی صورت میں پرائیویٹائز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ادارے کو۔ ہاں ریکوری میں ہے، تھوڑے مسائل ہیں، جو ریکوری میں کچھ لیکیجز ہیں ایسی، اس طرح کچھ عاقبت نااندیش ہمارے افسران ہیں جو ٹھیکداریاں کر رہے ہیں، ان کی وہ جو ٹھیکداریاں ہیں وہ پیورلی وہ بوگس فائلوں پر چونکہ ہوتی ہے، وہ بوگس فائلوں پر جب وہ پیمنٹیں لے لیتے ہیں، چونکہ وہ ان ہے ہمارے ادارے کے اندر ان کا کردار ایک، اور اچھی کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنی پیمنٹیں سمیٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس میں کر کے ہمارے ادارے کے ملازمین بھی سفر کرتے ہیں پھر، اور خاص کر ہمارا پینشنر آج اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک تو پینشن ان کی لیٹ ہو رہی ہے،
ہر مہینے تقریباً لیٹ ہو جاتی ہے پینشن، جو کہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے شرم کا مقام ہے. کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم چونکہ آزاد سروس ہیں، میں کہتا ہوں ہماری سیلری بھلے بعد میں دے دیں، لیکن پینشنر اس کو، چونکہ ان کا ٹوٹل دار و مدار ہی اب اس پر ہے، تو پینشنرز کو پہلے پینشن ملنی چاہیے. پھر واجبات ہیں ہمارے ریٹائرڈ امپلائیز کے، اس کے لیے میں اپنے موجودہ سی ای او صاحب جو صلاح الدین قریشی صاحب ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہماری پیپل لیبر یونین کے بھی، واٹر بورڈ کے امپلائیز کی بھی، کہ یہ ان کے واجبات ادا کرنے کو جو نا ترجیحی بنیاد پہ ہمارے جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں ان کے جو واجبات ہیں سب سے پہلے وہ ادا کیے جائیں. اس کے بعد پھر ہمارے جو فنڈ کے پیسے ہیں، جو آزاد سروس امپلائیز کے فنڈ ہیں، وہ انہیں لینے میں بھی بڑی دقت ہو رہی ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی اگر یہ نظر ثانی کریں، کچھ نظر کرم کریں. اللہ نے ان کو طاقت دی. آج یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ بھی ہے. اتفاق سے جو میری آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت، میں چاہوں گا کہ یہ میسج اگر ان تک پہنچ جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ یہ جو امپلائیز کے فنڈ کے پیسے اور ریٹائرڈ امپلائیز کے واجبات کے پیسے، اس طرح ہمارا جو، میں اب آپ سے اپنا پیپلز لیبر یونین کا جو ٹارگٹ ہے اس پر میں آپ سے بات کروں. ہمارے ادارے کی بہت جگہ پر بہت ساری زمینیں خالی پڑی ہوئی، جس پر وہ لوگ جو چند روزہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، جس کو کہیں آپ عاقبت نااندیش لوگ کہیں، قبضہ کر رہے ہیں ان زمینوں پر. میں نے آج سے کئی عرصہ ہو گیا، شاید آپ کہہ لیں اس کو، جو جب چیئرمین ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس دور سے ایک فائل ہم نے موو کی، جو ہمارے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 15 تک کے لوگوں کو 120 گز کا پلاٹ ان زمینوں پر دیا جائے جو واٹر بورڈ کی زمینیں. اللہ نے وسائل دی ہمیں واٹر بورڈ کو، ہمارے سی ایس او صاحب ہیں، اس طرح ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے اس چیف سیکورٹی آفیسر کے انڈر میں کام کرتی ہے، وہ 250-300 لوگ ہیں. اگر وہ طریقے سے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ قبضے بھی چھڑا لیں گے ان سے. میں سمجھتا ہوں ہم اگر ان اپنے امپلائیز کو وہ 120 گز کے پلاٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں. وہ فائل میرے پاس بنی ہوئی ہے، وہ سوسائٹی ہماری باقاعدہ لانچ کی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے سی او صاحب سے میں ایک میٹنگ جب ہماری ہوگی پیپل لیبر یونین کی، انشاءاللہ جو سید محسن رضا صاحب کی قیادت میں ہونی، تو اس میں ان سے اس پہ بات کر کے اللہ نے چاہا یہی پیپل لیبر یونین، چونکہ پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہی یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، ایسا پرکشش نعرہ ہے یہ. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس واٹر بورڈ کی سیلری سے ہمارا امپلائی بہت آسانی سے اپنا روٹی اور کپڑا تو کر لیتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو مکان بھی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں وہ گڑی خدا بخش میں ہمارے وہ شہید رہنما جو آرام فرمائیں، اللہ نے چاہا ان کی روحوں کو بھی بڑی تسکین پہنچے گی، وہ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ کا محبوب بھی ہم سے خوش ہوگا کہ یہ مہینہ ایسا ہے. یہ میں پھر کہوں گا یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بڑا مبارک موقع ہے جس پہ آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. میرے قائدین بھرپور میرے ساتھ دے رہے ہیں میرا وہ، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ناصر شاہ جیسا بڑا سخی ہمارا چیئرمین میسر ہے. میں نے ناصر شاہ صاحب کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ لوگ جن کا تعلق ہی نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کسی صورت میں بھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو. ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ جب جاتا ہے کسی بھی سی بی اے کا، وہ معراج ہوتی ہے جس دن اس کا چارٹر جو ہے وہ سائن ہوتا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو. تو اب تو میں ان سے بھی کہوں گا، چیئرمین صاحب سے بھی، کہ انشاءاللہ آپ کی اپنی یونین اس ادارے میں سی بی اے بننے جا رہی ہے. اور ہمیں روکا گیا، ریفرینڈم میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہمارے ساتھ یہاں پر، جو خاص کر اس وقت ایم کیو ایم کی سی بی اے جو اس وقت ہمارے ادارے میں. تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ کیسز مجھے ہی ڈپورٹ کیا گیا تھا. میرے جنرل سیکرٹری صاحب جناب سید محسن رضا صاحب نے مجھے ڈپورٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ اشفاق امان، یہ جو کیس انہوں نے کیا ہے اس کو آپ ہی دیکھیں. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے یہ جب لیبر کورٹ میں گئے تو وہاں سے بھی ناکامی ہوئی انہیں، پھر یہ اپیلیٹ کورٹ میں گئے، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 دن پہلے، آج سے یہ 6 اکتوبر کو، وہاں سے بھی ان کا کیس ڈسمس ہو گیا. تو
इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ नवंबर में ही हम रेफरेंडम कराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी जो इन्हें पाबंद किया है लेबर डायरेक्टरेट को कि रेफरेंडम कराएं। रेफरेंडम में ही मज़दूर का भला है। मैं न सिर्फ आपको बल्कि वाटर बोर्ड के जुमला मुलाजमीन को, बल्कि कराची के शहरियों को ये बताना चाहता हूँ, हमारी क़यादत जो पीपल लेबर यूनियन के कायदीन हैं, इनमें से कोई भी कभी भी ये नहीं देखता वो कि ये किस पार्टी से बिलोंग आदमी है। वो ये देखते हैं कि काम के लिए गया है मज़दूर, उन्होंने कभी हमें भी नहीं पूछा कि आप कौन सी यूनियन से बिलोंग लोग हो। वो तो कहते हैं बस जो उन तक पहुंच गया उसका काम हो जाता है। रफ़ीक साहब, उनका काम नहीं रुकता। सखी लोग हैं, सखी असल में सखियों के दर पे जब कोई जाता है तो फिर वो खाली वापस नहीं जाता है। ये वो जो मुखालफीन हैं हमारे, वो भी इस बात की गवाही देंगे। हाँ, अलबत्ता मैं आपके चैनल से बताऊंगा, और वो खुद जानते हैं ये वो लोग जो उस वक्त केस ये लड़ रहे थे अपीलेट कोर्ट में, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये जो MQM की CBA इस इदारे के मुलाजमीन पर मुसल्लत है, ये जहाँ जहाँ CBA बने, तो मैंने जज साहब की वो जो टेबल की लकड़ी की तरफ इशारा करके उन्हें बताया था। मैंने कहा ऐसे ये लकड़ी को जैसे दीमक खा जाता है, ऐसे जहाँ जहाँ ये CBA बनते हैं वहाँ उस इदारे को खोखला कर देते हैं। और यही हुआ है वाटर बोर्ड के मुलाजिम के साथ भी। ये पिछले 2 टर्नओवर इनके CBA बनने के हो गए तकरीबन, अब ये मेरे ख्याल से 7 साल से मुसल्लत हैं। ये जितना फंड आज मजदूर का मिलने में डिले हो रहा है, MQM की CBA जिम्मेदार है। जो काम इदारे में रुका है, जो काम नहीं हो सका है, उसका वो जिम्मेदार है CBA, क्योंकि उसका काम था वो करवाए। इस तरह मैं आपके गोशगुजार करूं, हमारे कुछ बच्चे जो एडहॉक पर अपॉइंट किए गए थे, उनको बयाक जुम्बश कलम जालमों ने उनको निकाल दिया। ये CBA थे, अगर ये चाहते ये रुकवा देते उनको। मैं ये बात जानता हूँ, आज ये सैयद मोहसिन रज़ा की क़यादत में ये अशफाक अमान, ये लियाकत मक्सी इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों को बहाल कराने जा रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा, मैं खुशखबरी देता हूँ उन बच्चों को इस रबीउल अव्वल के महीने की उस बरकत की उसमें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपनी अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे। हमारी क़यादत हमें कभी भी पाबंद नहीं करती मज़दूर का हक़ दिलाने के लिए। वो ख़ुद तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, बाकी वो कभी भी नहीं करेंगे इस तरह का। अब मैं बबांग दौल आपको बताऊँ, हमारे उस पे स्टेज पे भी ये बात होती है कि अगर कभी हमारी अपनी क़यादत भी कहीं मज़दूर के ख़िलाफ़ जाती हुई कोई नज़र आई, तो हम अपनी क़यादत के भी ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए ताकत रखते हैं। और पहली बात तो ये है कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा मज़दूर का भला चाहते हैं, हमेशा गरीब का भला चाहते हैं। देखें, ये इदारा बहुत ज़्यादा आजकल जो बात इशू बना हुआ कि जी इदारे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ हमारे अफसरान, नाअहल अफसरान, उन्होंने किरदार अदा किया, इसको इदारे को डिफ़ॉल्ट तक ले जाकर खड़ा किया, लेकिन उनकी सारी कारस्तानियाँ अपनी जगह पर, फिर वो अल्लाह भी तो कहीं कुछ उसका भी तो है ना। मैं तो कराची के शहरियों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि कल अगर किसी मौके पे इस पीपल लेबर यूनियन को, इस सैयद मोहसिन रज़ा को, लियाकत मक्सी को या अशफाक अमान को आपकी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप हमारे साथ खड़े हो ना। आपके सामने के इलेक्ट्रिक जब वो प्राइवेटाइज हुआ है, तो वो अगर आप उससे पहले जो 1200 रुपये का बिल दे रहे थे, तो आज वो 12,000 रुपये का आप बिल दे रहे हैं। तो हमारे तो बहुत नॉर्मल सा होता है, 200-300 रुपये का बिल होता है। तो ये तो अगर प्राइवेटाइज हो गया तो ये 20-30 हज़ार रुपये से ये पानी की तो कीमत कौन अदा कर सकता है। और फिर दोस्त, बिजली के बगैर तो गुजारा है, पानी के बगैर तो कोई गुजर नहीं कर सकता। और पानी तो अल्लाह की नेमत है ऐसी कि इसकी तो जितनी कदर की जाए काम है, क्योंकि यही ज़िंदगी है, हयात है। पानी ही है, सब कुछ है, जो कुछ है पानी है। तो पानी के लिए तो मैं अपने कराची के शहरियों को भी दावत दूंगा। एक तो देखें, हमारा इदारा तकरीबन इस 7 MGD पानी जो है ना हम सप्लाई देते हैं शहर में, जो आप कह लें कि तकरीबन 70 करोड़ गैलन पानी बन जाता है। अगर आप कराची की आबादी जो कि तकरीबन 3 करोड़ से भी अबव है, अगर इसको 3 करोड़ आबादी भी समझे ना, तो तकरीबन 25-30 गैलन पर हेड जो है ना हम पानी अभी भी दे रहे हैं इस वक्त भी। हाँ, उसमें अगर कोई पानी की कहीं चोरी है, अवाम को भी चाहिए निशानदेही करें,
وہ کمپلین کریں, اس علاقے کے ڈی ڈی او کو کمپلین کریں, ایکسین کو کریں, چیف کو کریں. پھر اگر وہ اس کا ازالہ نہ کرے تو پھر تو واٹر بورڈ کا امپلائی ذمہ دار ہے اس چیز کا. لیکن حقیقت آپ کو بتاؤں, واٹر بورڈ نے ایسا ایک بھیانک دور یہ پچھلے چند سالوں میں دیکھا کہ وہ جو ہمارا ڈی ڈی او, ہمارا ایکسین جس کو کہیں, یا ہمارا سپرنٹینڈنٹ انجینئر کہیں, جو بی کیا ہوا ڈگری ہولڈر آدمی, تو ایک نارمل سا ایم پی ہے جو پتہ نہیں انٹر بھی کیا ہوا اس نے یا میٹرک بھی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو انسٹرکشن دے رہا ہوتا تھا کہ یہاں سے لائن یوں ڈال دو, یہاں سے یوں ڈال. اصل ادارے کے بندے کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا. آج کچھ شہر کے حالات بہتر ہیں الحمدللہ رب العالمین, ورنہ یہ جو آج اتنے سارے پرابلم کریٹ ہوئے یہ کبھی بھی نہ ہوتے. کہ اصل تو دیکھیں ظلم جو ہوتا ہے نا, ظلم یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے آپ ڈسپوزیشن کر دیں. مقام جو اس انجینئر کا تھا وہ مقام اس چیئرمین نے کبھی پکڑ کے اس کو, غاصب نے اس سے گھسیٹ لیا, کبھی کسی ایم پی اے نے گھسیٹ لیا, کسی ایم این اے نے گھسیٹ لیا اس کو, تو اس کے بعد وہ بیچارہ کیا کرتا. تو آج کرائسس کا شکار ہو گیا, ہمارا سسٹم کرائسس کا شکار ہو گیا. لیکن الحمدللہ رب العالمین آج بھی واٹر بورڈ کا یہ عملہ کام کر رہا ہے. آج بھی واٹر بورڈ اگر یہ نہ کرے تو آپ یقین کریں کراچی کی گلیاں سیوریج کے پانی سے بھری ہوئی ہوں, اور ہر گھر سے ہی جو ہے نا وہ الاتش الاتش کی آواز آئے گی. یہ لوگ ہیں, وہ مجاہدین ہیں جو راتوں کو جا کر آئے. آج اس وقت آپ جب مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ چھٹی کا دن, جیسے کل پھر 12 ربیع الاول کا دن ہے, لیکن اس چھٹی کے دن بھی تو ہمارا وائرمین کام کر رہا ہے. اس چھٹی کے دن بھی تو ہماری وہ موٹریں چل رہی ہیں. عید کے دن سپلائی پانی کی چل رہی ہوتی کبھی. یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو نہ دن اس کے لیے دن ہے نہ رات اس کے لیے رات ہے. ہمارا تو ہر وقت امپلائی لگا ہوا. ہاں ان کو چاہیے کہ شہر کے لوگوں کو بھی چاہیے ان کی عزت بھی کریں, ان کی قدر کریں. یہ محافظین ہیں آپ کے اس پانی کے جو پانی حیات ہے آپ کی. اور ان کے ساتھ ایکچولی جو پوش ایریا میرے نزدیک تو آپ نے اگر کہا ہے تو وہ ڈی ایچ اے کو کہا ہے شاید, ایسا ہی. آپ یقین کریں واٹر بورڈ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈی ایچ اے سے. کراچی کے لگ بھگ 45% ایریا, 50% ایریا بھی کہہ سکتے ہیں جو کنٹونمنٹ کہلاتے ہیں. اچھا وہاں ہم پر نہیں لاگو ہوتا ان کا. اس کے باوجود ابھی یہ جب بارشیں ہوئیں تو واٹر بورڈ کا عملہ, وہاں پانی کی نکاسی واٹر بورڈ کا عملہ کر رہا تھا. یہ تو وہ کہہ لیں آپ کے جو فرائض ادا کر رہے ہیں جو ہم پر نہیں ہے فرض, وہ ہمارے پر نہیں ہے واجب, لیکن ہم پھر بھی کہ وہ شہری تو کراچی کا ہے, شہری تو سٹیزن تو پاکستان کا ہے, تو ادارہ تو اس کی بھی مدد کرتا ہے. باقی رہ جاتا ہے جہاں تک ٹینکر کا تعلق. اب جن علاقوں میں پانی, جیسے اب وہاں پر شارٹ ہے پانی اس کے علاقے میں, تو وہ اگر آ کر ٹینکر لے کے جاتا ہے, ٹینکر بھی انتہائی مناسب ریٹ پہ جو ان کو دیے جاتے ہیں, اگر وہ صحیح جگہ سے جا کے پانی پرچیز کرتا ہے تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن وہ پوش ایریے والے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے ٹینکر کی زیادہ تر, ورنہ عام نارمل جو ہمارے کراچی کے علاقے ہیں, جن علاقوں کے ہم بنیادی طور پہ باسی ہیں, جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں, وہاں تو پانی جب ہی شارٹ ہوتا ہے جب کوئی لائن بسٹ ہو گئی ہے, کسی کی غلطی سے ہو گئی ہے. آپ یقین کریں حد, میں آپ کو بتاؤں حد یہ ہے کہ ہمارے تو وہ گٹروں کے اندر بھی لوگوں نے سیمنٹ کی بوریاں, یہ ہر اس شہر میں اس واٹر بورڈ کے عملے نے کام کیا ہے. اور وہ ان کو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں اگر تم آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. اس کے باوجود وہ اپنی ٹانگیں توڑوانے بھی جاتے تھے. کئی واٹر بورڈ کے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارے مسیح برادری کے بہت سارے لوگ, وہ گٹروں کی گیس ان کو ایسی لگی ہے کہ وہ بیچارے آن سپاٹ کے ہی شہید ہوئے ہیں. کئیوں کا ہم اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں, وہاں وہ شہید ہوئے ہیں. تو واٹر بورڈ کا عملہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے کسی مخالف ملک کے, جیسے کہ بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں جیسے یہ کوئی. تو باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ واٹر بورڈ کوئی کسی صورت میں کراچی کی کسی بھی شہری کو ماسوا خدمت کے اس کی کچھ نہیں ہے. دوسری بات